ایک انسان کے سامنے نامہ اعمال آ جائے گا، اور یہ وہ ایک ایسا مصدقہ اصول ہے اور دنیا کا یہ ایک ایسا واضح اصول اور قاعدہ ہے کہ ایک ذرہ برابر چاہے برائی چاہے اچھائی، وہ ساری کی ساری بڑی واضح انداز میں انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اور یہ ایک بات ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو اس چیز کا علم نہ ہو، چاہے وہ کسی مدرسے میں، سکول میں، مکتب میں، مسجد میں، مرکز تبلیغ میں، کسی جگہ پر وہ گیا ہے یا نہیں گیا، اس کو اس چیز کا ضرور علم ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ یہ ہر ایک کو پتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک اقرار کا نام ہے، درمیان ایک عہد وفا ہے جو ہر لمحہ انسان کو ایک دائرے میں اور کسی کا جواب دے رکھتا ہے۔ انسان جب بھی کسی لمحہ پر، کسی مرحلہ پر کوئی بھی وہ عمل کرے تو یاد رکھیے، یہ زندگی کا اصول بنا لیجئے، سب سے پہلے فوراً کلمہ شریف کو دہرائیے۔ عبادات تو بہت بعد کی باتیں ہیں، نوافل بہت بعد کی باتیں ہیں، باقی چیزیں بہت بعد میں آتی ہیں، ایک چیز تو ہر وقت ہر ایک کلمہ گو کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے ایسے مسلمان ہوں جن کے دامن میں کوئی نماز نہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہت بری بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اہمیت بیان فرمائی نماز کی، آپ بخوبی آگاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے مسلمان مل جائیں گے جن کے دامن میں نماز نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے، آپ کو بہت سارے ایسے مسلمان مل جائیں گے جن کے دامن میں ہو سکتا ہے روزے بھی نہ ہو، رمضان بھی انہیں نہیں تبدیل کرتا۔ بہت سارے ایسے ہوں جن کے دامن میں صاحب مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی نعمت نہ ہو، بہت سارے ایسے ہوں جن کے پاس سجود کی دولت نہ ہو، لیکن جتنا بھی کوئی مسلمان جیسا گناہگار ہے، ایک دولت تو ہر مسلمان کے پاس ہر وقت اس کے دامن میں بھری ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو بات بڑی طے ہے۔ اگر یہ بھی نہ بچی، اگر یہ ایک دولت بھی نہ بچی، تو پھر ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ ہی نہیں سکتا، وہ تو اس حصار سے بھی نکل گیا جو ایک مسلمان کا حصار ہے۔ تو لہذا جب بھی کوئی عمل کریں، جب بھی کوئی عمل ہونے لگے، جب بھی کوئی برائی سرزد ہونے لگے یا کوئی عمل انسان کوئی کرنے لگے، ہو سکتا ہے ہمارے ہاں وہ برائی اور کوئی دوسرا شخص اس کو برائی سمجھے ہی نہ، تو میں اس سے عمومی بات، اوپر کی بات کر رہا ہوں۔ جب بھی آپ کوئی عمل کریں اس وقت اس عہد کو ضرور یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عہد کو ضرور یاد کریں۔ آیا جو میں یہ عمل کر رہا ہوں کیا یہ اس عہد کے خلاف تو کہیں نہیں جا رہا؟ یہ سب سے بڑی زنجیر ہے جو نفس کو ڈالنے کا ایک خوبصورت ترین طریقہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اور علماء اور اولیاء نے ہمیں عطا کیا۔ یہ سب سے بڑی زنجیر ہے۔ میں نے ایک پوری لمبی بحث چھوڑ دی ہے کہ جی میں کیا کروں، اب یہ عمل نہیں تو یہ نہیں، یہ نہیں تو یہ نہیں۔ میں نے آخری جو ایکسٹریم ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اور وہ ہے کلمہ شریف۔ یہ وہ زنجیر ہے جو انسان کو شیطان کی طرف جانے سے پیچھے کھینچ کے جکڑ لیتی ہے، اور شیطان کو بھی اگر جکڑ سکتی ہے تو یہی کلمہ شریف کی زنجیر ہے، وگرنہ ہزاروں لاکھوں رمضان میں بھی ان کا شیطان کھلا ہوتا ہے۔ حدیث شریف ہم سنتے ہیں، ہم بھی پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، سناتے بھی ہیں کہ
کہ رمضان شریف آتا ہے تو سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. برائیاں پھر بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا جی. بہت سارے معاملات آپ سب آپ کے سامنے ہیں. میں کیا اس معاشرے کی گراوٹ کا ذکر کروں؟ تو پھر وجہ کیا ہے؟ کیا کسی کا شیطان کھلا ہے، کسی کا شیطان بند ہے؟ اصول تو جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے. آئین اور قانون میں غریب امیر چھوٹا بڑا سب برابر ہوتے ہیں. تو پھر یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وہی بات جو میں نے عرض کی. اب رب ذوالجلال نے یہ بڑا واضح اعلان کیا، اے لوگو یہ یاد رکھو قیامت والے دن تم نے جو عمل کیا ہے وہ سارے کا سارا تمہارے روبرو ضرور ہوگا. میرے نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، سامعین، خواتین و حضرات، ہم جو عمل کر رہے ہیں ہم یہاں کسی کو حساب دیں نہ دیں، لیکن ایک دن تو حساب دینا پڑے گا. ایک دن تو حساب دینا ہی پڑے گا، اور وہ حساب بہت بڑی درگاہ میں اور سب سے بڑے دربار میں دینا پڑے گا. دنیا کے سب سے بڑے دفاتر وہاں کھلیں گے. دنیا کا سب سے بڑا آفس وہی ہے. دنیا کے سب سے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ اور سب سے بڑا انویسٹیگیٹر وہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس کو اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیے، پھر من کی دنیا سیدھی ہوگی، ورنہ کبھی نہیں ہو سکتی. پھر محض فراڈ بازی رہے گی، دھوکہ رہے گا، فریب رہے گا. اور انسان کے تقوی کی سب سے بڑی دولت یہ ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کا جواب دہ سمجھے. جب وہ اپنے آپ کو اللہ کا جواب دہ سمجھے. مجھے یاد ہے میرے استاد گرامی ایک واقعہ ہمیشہ ہمیں سنایا کرتے ہوتے تھے کہ سروس ہاسپٹل میں یہاں ایک جمع دار تھا. اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں جو ہیں وہ سی ایس پی آفیسر ہو گئے، جمع دار کے بیٹے. تو کسی نے پوچھا جی اس کا راز کیا ہے؟ بیوروکریٹ آپ کے 4 بیٹے بن گئے. تو کہتے ہیں کہ وہاں ایک ایم ایس کا انہوں نے پھر واقعہ سنایا. کہتے ایک دن یہاں پہ وزٹ پہ آئے تو باہر میں جھاڑو دے رہا تھا، تو اس نے جا کے بیسن کے پیچھے سے دیکھا تو وہاں بھی بڑی خوبصورت صفائی ہوئی تھی. عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جہاں جہاں باس نے دیکھنا ہے وہ کر دو، باقی پیچھے اکٹھا گند کر دو. تو کہتے اس نے کہا یار یہاں تو کوئی بھی نہیں دیکھتا، تو ہم نے یہاں بھی بڑی صفائی رکھی ہوئی ہے. اس نے کہا مالک، ایک مالک وہ ہے جو یہاں بھی دیکھتا ہے. اصل یہ چیز ہے. ہم دنیا کے مالکوں سے ڈرتے ہیں، اصل حقیقی مالک کو ہم دھوکہ دے جاتے ہیں، حالانکہ حقیقی مالک وہی ہے. اس کو کبھی دھوکہ مت دینا، اور اس کی نظروں سے کوئی بچا ہوا بھی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا یہ اوجل ہو گیا، نہیں، اوجل اور دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں دے رہے ہوتے. اس لیے تقوی کی دولت یہی ہے ایمان والا. من کی دنیا کو بدلی، اور اس لیے یہ الفاظ آئے. قرآن کا لفظ ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، آیت ایک چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بحر بے کراں ہوتا ہے، بہت لمبے مفاہیم ہوتے ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا، قسم اٹھائی، فلا اقسم بالخنس، مجھے قسم ہے ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں. اب بعض نے کہا اس سے مراد یہ ستارے ہیں جو رات کو ظاہر ہوتے ہیں، دن کو چھپ جاتے ہیں. حضرت حسن بصری نے کہا، اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس سے مراد متحیرہ خمسہ ہیں. بچوں کی آسانی کے لیے جو ہمارے سولر سسٹم میں 5 ستارے ہیں، ان میں 9 میں سے جو 5 ستارے ہیں، مشتری ہے، زحل ہے، عطارد ہے، زہرہ ہے، اور یہ عطارد جو ہے یہ 5 ستارے بعد اس میں اس کو نیپچون کو بھی شامل کیا کہ یہ وہ ستارے ہیں جن کی ڈائریکشن کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے، سائنس نے آج ثابت کیا، اور بعض دفعہ ان کی ڈائریکشن مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے. تو اس سے مراد وہ متحیرہ خمسہ ہیں، وہ 5 ستارے مراد ہیں. اور بعض نے کہا اس سے مراد وہ مخصوص ستارے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک حصے میں پیدا کیے ہوئے ہیں، جو شمال میں رات کے وقت نکلتے ہیں، اور یہ 5 اکٹھے ستارے ہیں،
اور ایک لمحہ میں یہ ظاہر ہوتے ہیں، تھوڑے بلند ہوتے ہیں، اور اس کے بعد رات کے لمحے میں یہ چھپ جاتے ہیں۔ بعد نے اس کا یہ مطلب کیا، جو بھی ہو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے فرمایا گیا، اللہ اکبر، الجوار الکنس۔ اب یہاں کنس جو ہے بنیادی طور پہ عربی زبان میں ہرن جس جھاڑی میں چھپتا ہے نا، اس کو عربی زبان میں کنس کہتے ہیں۔ ہرن جس جھاڑی میں چھپتا ہے، اور آپ کو پتا ہرن بڑا تیز ہوتا ہے اور بہت نفیس ہوتا ہے، یہ چھوٹی سی بھی جھاڑی ہو تو کہتے ہیں زمین کے ساتھ یوں ایسے لپٹ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اور بڑا نفیس ہوتا ہے۔ دنیا کی جو سب سے مہنگی ترین خوشبو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے ناف سے نکلتی، جسے کستوری کہتے ہیں۔ رب کا نظام دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو دنیا کی حسین ترین، دنیا کی جو خوشبو ہے کستوری مہنگی ترین، وہ کیا ہے؟ ایک جانور کے ناف والا خون ہے۔ یہ بھی مالک کا نظام دیکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عربوں کے ہاں جب یہ ہرن یوں چھپ جاتا تھا تو اسے بولتے تھے وہ الکنس۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ یہاں استعمال فرمایا کچھ ایسے ستارے بھی ہیں جو اپنے مدار میں ایسے تیرنے والے ہیں کہ وہ اچانک دیکھتے ہیں کہ یہ سامنے، اور پھر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ہرن کی جو رفتار ہے نا دوڑنے کی، یہ بہت تیز ہے، ایک سیکنڈ میں انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ ستارے جو واپس بار بار چکر لگاتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، چھپتے ہیں، یا تمہارے سامنے مدار میں جا رہے ہیں پھر تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا مجھے ان تمام ستاروں کی قسم، واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھل جاتی ہے، اللہ اس رات کی قسم اٹھا رہا ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جو وہ سانس، تنفس کیا ہوتا ہے؟ یہ نفس، سانس لینا۔ سانس کب لیتے ہیں؟ جب انسان بندہ تھک جائے نا، کہتے کیا کہتے ہیں پنجابی؟ یار کوئی ساہ کڈ لین دے، کہتے ہیں نا، اسی وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں نا ساہ کڈن دے، اس کو عربی میں تنفس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اہل عرب کیا کہتے ہیں؟ تنفس، کہ جب صبح جو ہے وہ تازہ دم ہو جاتی ہے، رات ساری تھی، ابھی یہ جو لمحہ جس میں ہم بیٹھے یہ کیا ہے؟ والصبح اذا تنفس، جب قاری صاحب نے اعلان کیا کہ ساری کا وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ والصبح اذا تنفس، اسی لمحہ جو صبح تھی اس نے سانس لی۔ اللہ فرماتا ہے رات کی تاریکیوں کی قسم۔ کبھی اس پہ بتاؤں گا میں کہ رات کی تاریکی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سائنس آج ثابت کر رہی ہے کہ شکر ہے دنیا پر اندھیرا ہے، شکر ہے دنیا پر اندھیرا ہے۔ کتنے ایسے ہمارے معاملات اور مسائل ہیں، اور فزیکلی مسائل، پرابلم ایسے ہیں، اگر رات کا اندھیرا نہ ہو تو ہم دنیا میں بہت جلدی، جو 60 سال زندہ رہتا ہے وہ 30 سال کا ہو کے مر جائے۔ ایسے بہت سارے ڈیسیزز ہیں جن کو رات کے اندھیرے نے روک رکھا ہے۔ اور اسی طرح کبھی اس پہ بات کریں گے کہ روشنی اللہ کی کیا نعمت ہے، جب وہ صبح، یہ صبح کا لمحہ نکلتا ہے، کائنات میں کتنے ایسے پھل ہیں، بیج ہیں، جو اس صبح کی اس سانس لینے پر دنیا میں ان کا وجود آتا ہے۔ سائنس آج ثابت کر رہی ہے، میڈیکل آج ثابت کر رہا ہے، لیکن آپ کے اور میرے رب نے پونے 1500 سال، 1444 سال ہو گئے، پہلے رب نے قرآن میں فرما دیا۔ کیا عظیم کتاب ہے جی، کیا باکمال کتاب ہے۔ ہم نے صرف اس کو رکھا ہوا ہے ختم والی کتاب شاید، یا مرتے ہوئے سورت یاسین پڑھنے والی، یا سورت ملک پڑھنے والی، نہیں، اس کتاب کو مرنے والوں سے زیادہ زندوں کو زیادہ چاہیے۔ اور یہ بات طے ہے، یہ ذہن نشین کر لیں، میں پوری ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، جو شخص زندگی میں قرآن سے ناطہ جوڑ لے اور اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزار لے، بوقت مرگ اگر کوئی سورت یاسین اور ملک نہ بھی پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا معاملہ خود ہی سیدھا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ کتاب ہے ہی وہی، پہلے صفحے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس لیے اس کتاب سے وہ ناطہ، رشتہ اور تعلق جو ہے وہ جوڑیے۔ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، وقت ہو گیا اس پر انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.